بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ مہینہ اگست کا چل رہا ہے اور اس مہینے میں 14 اگست اس تاریخ میں ہمارے یہ ملک وطن عزیز مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا تھا۔ اسی مناسبت سے اس مہینے میں اور بالخصوص 14 اگست والے دن خاص طور پر آزادی کی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے اس ملک کا رہنے والا، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد اور سبھی آزادی کی تقریب میں کسی نہ کسی طریقے سے حصہ لیتے ہیں اور سبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وطن عزیز میں رہنے کا یہ حق ہے ہم پر، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس ملک و ملت سے، اس سرزمین پاکستان سے محبت کرنے والا وہ اس مہینے میں اور 14 اگست کے دن ضرور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور تقریباً سبھی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ 14 اگست وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ہمیں آزادی ملی تھی، اور سبھی کی زبان پر یہ ہوتا ہے جشن آزادی مبارک۔ آزادی کن لوگوں سے ملی تھی؟ آزادی لینے کے لیے ہمارے بڑوں نے کیوں جدوجہد کری، اور آزادی لینے کا مقصد کیا تھا، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آج افسوس ہے کہ بچہ بوڑھا جوان، مرد و خواتین سبھی آزادی کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن آزادی کے مفہوم سے ناواقف ہیں۔ بلکہ آزادی جن قربانیوں اور جن جدوجہد اور محنت اور مشقتوں سے ملی تھی، اور کتنا بڑا جانی مالی نقصان کیا تھا مسلمانوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، وہ مقصد، وہ تاریخ، وہ واقعات ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتے۔ جشن آزادی کا نعرہ تو سب کی زبانوں پر ہوتا ہے، لیکن جشن آزادی کا مفہوم کہ کتنی محنت اور مشقت سے یہ آزادی حاصل کی تھی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ساری قربانیاں دی تھیں،
اور کس مقصد کے تحت یہ قربانی حاصل کی، یہ محنت، یہ قربانیاں دی تھیں، کیا مقصد تھا، اس سے تقریباً پوری قوم ناواقف ہے، معلوم نہیں ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آزادی کی تقاریب میں یہ ساری باتیں بتانی چاہیے۔ جہاں آزادی کی تقریب کا انعقاد ہو وہاں آزادی کا مفہوم بھی بیان ہونا چاہیے۔ آزادی کہتے ہیں، مسلمان کے لیے آزادی کیا ہے؟ کافر تو کہتے ہیں میں تو ہوں ہی آزاد، کیونکہ اس کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، اس پر تو اللہ کی پابندیاں ہیں۔ تو پھر مسلمان کے لیے آزادی کیا ہے؟ مسلمان کے لیے آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کافرانہ، ظالمانہ غلامی سے نجات چاہتے تھے، اور ایک اپنے رب کے رحمت کے سائے میں اللہ کی مرضی اور عبادت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ایک خطے کی، ایک زمین کی ضرورت تھی، جس زمین کو حاصل کرنے کے بعد، جس خطے اور ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہمارے ملک کے جو بانیان تھے انہوں نے محنت کری، سب سے ملے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پیش تھے، ان کے دائیں بائیں علماء بھی تھے، مختلف طبقات کے لوگ تھے، اور جب کسی کے پاس جاتے تھے کہ بھائی ہم ایک ملک بنانا چاہ رہے ہیں، کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، تو بتاتے تھے کہ ہندوؤں کی غلامی سے، انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنے رب کی غلامی میں اور ایک سکون کی عبادت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ آزادی کا مفہوم ہے، اور اسی مفہوم کے لیے ہمارے بڑوں نے محنت کی تھی۔ ایک عرصہ دراز سے مسلمانان ہند دوہری چکی میں پیس رہے تھے، ہندو بھی مارا کرتا تھا، انگریز بھی مارا کرتا تھا۔ اس ظالمانہ نظام سے نکلنے کے لیے ہمارے بانیان نے محنت کری، کوشش کری، اور اللہ کے سامنے خوب آہ وزاری، گریہ وزاری اور دعاؤں سے اللہ سے مانگا۔ اللہ نے وہ محنتیں اور وہ قربانیاں اور وہ دعائیں قبول کر کے یہ ملک عطا فرمایا۔ تو اس ملک کا مل جانا کوئی آسانی سے نہیں تھا، اور بے مقصد بھی نہیں تھا، اور بغیر مشقت کے بھی نہیں تھا، بڑی محنت اور مشقت سے اور مقصد کے تحت لیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز لی جائے اس کے تحت وہ چیز استعمال نہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، نہیں تو اس نعمت سے مفاد، سکون، چین انسان محروم ہو جاتا ہے۔ سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، بلکہ بے چینیاں اور بے سکونیاں اور پریشانیاں رہتی ہیں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، 14ویں پارے کی آیت ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس وطن عزیز کے لیے اتاری ہے کہ یہ وطن اور یہ ملک جب ہمیں ملا تھا تو کیا حالت تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک عطا فرمایا تھا، ایک خطہ عطا فرمایا تھا۔ کیسا تھا؟ آمینہ، مطمئنہ، امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا۔ امن و سکون اور اطمینان کی زمین اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی زمین اور بہترین قسم کا خطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب اس خطے کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کے تحت استعمال نہیں کیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی مرضی کی زندگی، نظام اسلام،
شریعت اسلام کے تحت زندگی گزاریں گے، جب اس مقصد کو ہم بھولے تو اللہ فرما رہے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی اور اللہ کے وعدے کو بھول گئے، اور جس وعدے کے تحت تم لوگوں نے یہ ملک ہم سے لیا تھا اور ہم نے تمہیں تحفے میں یہ ملک دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرما رہے ہیں جب تم نے ہماری نعمت کی ناقدری کری اور جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کری تو عذاب کیا آیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، پہلا عذاب بھوک، فقر و فاقہ، بے روزگاری اور مختلف قسم کا بحرانوں میں یہ ملک مسلسل چل رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آج بڑا ہو چھوٹا ہو سبھی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبھی پر غربت اور فقر و فاقے کو ہم اتار دیں گے کہ جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ والخوف، دوسرا عذاب، خوف، ڈر، بے چینی، بے سکونی، اندر بھی دشمنوں کا ڈر ہے، باہر بھی دشمنوں کا ڈر ہے کہ باہر سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، اندر بھی کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ تو جس مقصد کے تحت ہمارے بڑوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد سے جب ہم لوگ ہٹے، یعنی اسلامی اللہ کی مرضی کی عبادت کی زندگی کو ہم نے چھوڑا اور ضروری نہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا کہ جس مقصد کے تحت یہ ملک لیا تھا، امن سکون سے ہم محروم ہو گئے، جان و مال زندگی ہماری غیر محفوظ ہو گئی۔ وہاں اگر ہندوستان میں ہندو مسلمان کو مارا کرتا تھا تو یہاں اسلام اور دین اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کو مارتا ہے۔ وہاں اگر انگریز مسلط تھا اور جاگیردارہ نظام اس سے مسلط تھا، ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اس طرح کا عذاب آتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ملک تمہیں ہم نے تحفے کے لیے دیا تھا، اور جب ملا تھا اس وقت بڑا پرامن تھا، پرسکون تھا، کوئی قرضے نہیں تھے، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی بے روزگاری نہیں تھی، سب کی جان و مال محفوظ، عزت محفوظ۔ لیکن جب اللہ کو بھول گئے، مقصد کو بھول گئے، تو پھر کیا ہوا کہ ان ساری نعمتوں سے محروم ہوتے چلے گئے۔ آج ہر شخص بھوک، فقر و فاقہ، بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ہی پریشان ہے، اور آج ہر شخص جان کا، مال کا تحفظ چاہتا ہے، اور وہ ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب میری جان کو نقصان نہ پہنچ جائے، کب میرے کام اور مال اور عزت کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اس مہینے میں آزادی کے عنوان سے تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، لیکن آزادی کا جو مقصد تھا اور جس مقصد کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک کتنے پیارے دن عطا فرمایا تھا، 27ویں شب تھی، جمعۃ الوداع کا دن تھا، اس دن یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ اللہ کا انعام دیکھیں کس دن ہوا کہ عظیم دن، 27ویں شب کی رات، رمضان کا مبارک مہینہ، جمعۃ الوداع، اس دن اللہ تعالیٰ یہ ملک عطا فرما رہے ہیں، یہ تحفہ عطا فرما رہے ہیں۔ عظیم دن، عظیم رات اور جمعۃ الوداع مبارک مہینہ، اس دن یہ مبارک یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے سرزمین پاکستان۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ جس مقصد کے تحت لیا گیا تھا اس مقصد میں ہم نے اس ملک کو استعمال نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کی عظیم نعمت ہے، اگر ہم اس کی نعمتوں کی طرف غور کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں اب بھی اس میں ہیں جو کہیں اور نہیں، کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔ ہمارے بڑوں کی محنتوں سے یہ ملک وجود میں آیا تھا، اس کا مقصد تھا اسلامی نظام۔ پوری دنیا میں دوسرا ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، اور اس کے دستور میں، اس کے آئین میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ حاکم اعلیٰ وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی نظام اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا، یہ اس کے دستور میں، اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کے دستور کو بھی بھول گئے۔ جب یہ ملک بن رہا تھا تو زبانوں پر ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ،
اور اس کا دستور کیا؟ محمد الرسول اللہ. یہ اس کا مقصد تھا، یہ اس کا دستور تھا، یہ اس کا آئین تھا. لیکن آج اس کے دستور اور اس کے آئین کو بھلایا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، اور آزادی کی تقریب میں دستور کو بیان کرنے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ کس نے کہا یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. قوم کو غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے کہ کس نے کہا یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. اس کا دستور اسلام ہے، حاکم اعلیٰ اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس ملک کا دستور اس کے حاکم اعلیٰ ہیں، اللہ کا نظام چلے گا. لیکن آج اس نظام کو مٹایا جا رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ملک ہر لحاظ سے بحرانوں کا شکار ہے. آج کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، آج کسی کو بھی سکون کی زندگی نہیں ملی ہوئی. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اسلامی اور دینی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں. آزادی کی زندگی چاہتے ہیں، اور ایک وہی کافرانہ زندگی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھ گچھ نہ ہو، نہ ہمیں نماز اور نہ روزے اور نہ زکوٰۃ اور کوئی دینی اور اسلامی احکام کی پابندی ہم پر لاگو نہ ہو. تو اگر یہی مقصد رہا، اور اگر یہی سوچ رہی، اور اگر اسی سوچ کے تحت ہم چلتے رہے، تو پھر بچنا اور بقا مشکل ہے، سکون مشکل ہے، اور تحفظ مشکل ہے، اور جس مقصد کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا وہ ملنا مشکل ہے. اگر ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو، اطمینان ہو، سب کی جانیں محفوظ ہوں، سب کی عزتیں محفوظ ہوں، برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، تو وہ ایک ہی ہے کہ اسلامی زندگی اور اسلامی نظام کو اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے شروع کر کے عام کرنا ہوگا، اسی کا چرچا کرنا ہوگا، اور اپنی آزادی کی تقاریب میں بھی بیان کرنا ہوگا کہ بھائی یہ کیوں حاصل کیا گیا تھا. ضرورت تھی. قائد اعظم محمد علی جناح جب اس ملک کی بنیاد رکھ رہے تھے اور پرچم کشائی کی تقریب تھی، تو وہ پرچم کشائی کی تقریب میں کسی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پرچم کشائی کی تقریب میں علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کے ہاتھ میں پرچم دیا کہ آپ لہرائیں، تاکہ رہتی دنیا تک کی نسلوں کو، اس ملک میں رہنے والوں کو یہ پیغام مل جائے کہ دیکھو علماء کے ہاتھ میں پرچم دے رہا ہوں، علماء کے ہاتھ میں پرچم دے رہا ہوں. مقصد یہ تھا کہ علماء جس طرح کی زندگی گزارنے کا پیغام دیں گے، یعنی قرآن اور حدیث اور شریعت اسلام کے مطابق وہ زندگی اس ملک میں چلے گی، وہ نظام یہاں چلے گا. لیکن اس کو بھول رہے ہیں. تو یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست اس ملک کے آزادی کا دن ہے، اور اس دن آزادی کی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. اس دن آزادی کی تقریب اور آزادی کے نعرے سب کی زبانوں پر ہوتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم لوگوں کی زبانوں پر اس ملک کے بنانے والوں کا بھی تذکرہ ہو، ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ ہو، اور بنانے کے مقصد کا بھی تذکرہ ہو، اور بیان کیا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس کا آئین کیا ہے، تاکہ بچے بچے کے ذہن میں ہو کہ ہم آزاد نہیں، بلکہ ہم نے آزادی ایک مقصد کے تحت حاصل کی ہے. اللہ کا نظام تو ہر وقت ہمارے اوپر ہے، اللہ کے قانون سے کبھی ہم آزاد نہیں ہیں. ایک مسلمان کبھی نہیں کہتا کہ میں آزاد ہوں، وہ تو ہر وقت اللہ کے احکامات کا پابند ہے. اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی کہ تاکہ مزید اچھے طریقے سے ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کے بانیان نے اور جو ہمارے بڑوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت انہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے تحت ہم سب کو اس ملک میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.